الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف چیزوں کی وضاحت کرنے کے بعد ان کا موازنہ کرتا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں برابر نہیں ہو سکتی ہیں، ایک اعلیٰ ہے دوسری ادنا ہے، ایک اچھی ہے دوسری بری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ۔ فرمایا کہ بینا اور نابینا آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک وہ آدمی جو دیکھنے کے قابل ہے وہ ویسا نہیں جیسا اندھا ہو، اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، نہ اچھے برے کی تمیز ہے، نہ کسی گڑھے سے بچ سکتا ہے، نہ کسی وحشی جانور سے بچ سکتا ہے، اسے جب نظر ہی نہیں آتا۔ فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر، دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا، بینا اور نابینا، آنکھوں والا اور اندھا آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اسی طرح اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی، تاریکیاں اور روشنی آپس میں برابر نہیں ہو سکتی۔ تاریکی میں دشمن حملہ کر دے، تاریکی میں چور اچکا آ جائے، تاریکی میں کوئی ڈاکو لٹیرا آ جائے، عزت کو لوٹنے والا، مال کو لوٹنے والا آ جائے، نظر نہیں آتا، لیکن روشنی میں سب کچھ نظر آتا ہے۔ لہذا ڈاکو رات کو آتے ہیں، دن کے اجالے میں نہیں آتے ہیں۔ چوری کرنے والے رات کے اندھیرے کو پسند کرتے ہیں، دن کی روشنی کو ناپسند کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرا، تاریکیاں اور روشنی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اسی طرح چھاؤں اور دھوپ بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ گرمی کے موسم میں جب انسان دھوپ سے تنگ ہو، اس کو چھاؤں مل جائے، اس کو غنیمت جانتا ہے کہ کھڑے ہونے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے چھاؤں مل گئی ہے۔ اسی لیے فرمایا چھاؤں اور دھوپ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ چھاؤں سکون دیتی ہے، دھوپ جلا دیتی ہے۔ خاص کر گرمی کے موسم میں جب کوئی مسافر سفر کرتا ہے کسی ریگستان میں، اس کو ایک سایہ دار درخت مل جائے، وہ ساری دوپہر اس کے نیچے لیٹ کر آرام کرتا ہے، اور جب سورج کی گرمی ختم ہو جاتی ہے تب سفر کرتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کے لیے تشریف لے گئے، ابو
بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک چٹان نظر آئی جس کے نیچے چھاؤں تھی، سایہ تھا۔ آپ جلدی سے لبکے کیونکہ ایک ریوڑ والا بھی اسی چھاؤں کی تلاش میں آ رہا تھا۔ آپ پہلے پہنچ گئے، آپ نے اپنے آقا کو وہاں لٹا دیا، آرام کرنے لگ گئے اللہ کے نبی۔ جب سورج کی گرمی ختم ہو گئی، ابوبکر صدیق نے اس ریوڑ والے سے ایک بکری لے کر اس سے دودھ دھویا، اس میں پانی ملایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کرنا چاہا کہ آپ اٹھ کر اس کو پی لیں، لیکن پھر سوچا کہ آپ نیند کی حالت میں ہیں، آرام کر رہے ہیں، لہٰذا انتظار کیا اس بات کا کہ اللہ کے نبی خود کب بیدار ہوتے ہیں۔ جب بیدار ہوئے آپ نے ان کو دودھ ملا، پانی ملا، پلایا۔ اللہ کے نبی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے، ابھی کوچ کا وقت نہیں ہوا ہے؟ ابوبکر صدیق عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی ہو چکا ہے۔ گرمی کے موسم میں چھاؤں نعمت ہے، خاص کر ان علاقوں میں جو ریگستانی علاقے ہیں اور اونٹ پر سفر کیا جاتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، چھاؤں اور دھوپ آپس میں برابر نہیں ہو سکتی۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، مردہ اور زندہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ زندہ ہو، والدین کو فرما بردار اولاد اپنے گھر میں رکھتی ہے، برکت کے لیے رکھتی ہے، ان کی خدمت کے لیے رکھتی ہے، جنت کے حصول کے لیے رکھتی ہے۔ جیسا کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ جب فوت ہو گئی، عالم آدمی تھے لیکن زار و قطار رو رہے تھے، لوگوں کو صبر کی تلقین کرنے والے، خود ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ لوگوں نے آ کر وجہ پوچھی حضرت حسن بصری سے، کہا اتنا کیوں رو رہے ہیں آپ؟ فرمایا اس لیے رو رہا ہوں کہ جنت کا ایک دروازہ بند ہو گیا ہے۔ میرے لیے جنت میں داخلے کے لیے دو دروازے تھے، ماں اور باپ۔ آج ماں کے فوت ہو جانے کی وجہ سے جنت کا ایک دروازہ بند ہو گیا۔ اب فرما بردار اولاد اپنے والدین کی خدمت کے لیے، جنت کے حصول کے لیے ان کو اپنے گھر رکھتی ہے، لیکن کیا مردہ ماں یا باپ کو بھی کسی نے رکھا ہے اپنے گھر میں؟ ان کو پتا ہے یہ خدمت کے قابل نہیں، اولاد کو پتا ہے کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ جائیں گے، یہ اٹھنے کے قابل نہیں، بیٹھنے کے قابل نہیں، لینے دینے کے قابل نہیں، سونے جاگنے کے قابل نہیں، کھانے پینے کے قابل نہیں، لہذا ان کا یہاں گھر میں اب ٹھکانہ نہیں، قبرستان ہے۔ اور جو زندہ ہوتا ہے اس کو کوئی بھی قبرستان میں جا کر دفن نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ وَأَمَّا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ان لڑکیوں کو جن کو زندہ درگور کر دیا گیا ہے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وَالْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس جرم کے بدلے میں ان کو قتل کیا گیا ہے، یہ قیامت کے دن سوال ہوگا۔ لہذا مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے، لوگ مردہ کو گھر میں نہیں رکھتے اور زندہ کو قبر میں دفن نہیں کرتے۔ جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ شہید زندہ ہیں قبر میں، ان کو چاہیے کہ شہیدوں کو قبروں سے نکال لائیں۔ زندہ لوگوں کی جگہ قبرستان نہیں، زندہ لوگوں کی جگہ گھر ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کا موازنہ کیا ہے، کہیں بینا اور نابینے کا، کہیں تاریکی اور روشنی کا، کہیں دھوپ اور چھاؤں کا، اور کہیں زندہ اور مردہ کا۔ آج ہم موازنہ کرتے ہیں اس ہستی کا جس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نام لے کر کہتا ہے
لقب سے پکارتا ہے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، وما محمد الا رسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل۔ اللہ قرآن مجید میں اس ہستی کو پکارتا ہے، اس کا نام لیتا ہے، اس پر جبریل اترتا ہے، آسمان سے وحی آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر حضرت عمر سے کہنے لگے کہ چلو ام ایمن کے گھر چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی بھی ام ایمن کے گھر جایا کرتے تھے۔ غالباً ام ایمن ہی تھی جو بچپن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلایا کرتی تھی۔ کہا جیسے اللہ کے نبی جاتے تھے ہم بھی چلتے ہیں، ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے گئے۔ آگے دیکھا تو ام ایمن بیٹھی رو رہی تھی۔ اب ان دونوں صحابیوں کو رونے کی وجہ تو معلوم تھی کہ ام ایمن کیوں رو رہی ہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے فرمانے لگے جو مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اوپر جنت میں دے دیا ہے دنیا سے بہتر ہے، جو مرتبہ اللہ کے نبی کا دنیا میں تھا اب اللہ کے نزدیک اس سے افضل ہے۔ کیا یہ بات تجھے اچھی نہیں لگتی؟ ام ایمن کہنے لگی ہاں مجھے پتا ہے کہ اللہ کے نزدیک نبی کا مقام جنت میں اونچا ہے، اور اللہ کے نبی اللہم بالرفیق الاعلی آخری وقت یہی دعا کرتے رہے، اللہ اب مجھے اوپر بلا لے، جنت میں ان ساتھیوں کے ساتھ داخل فرما دے جو مجھ سے پہلے پہنچ چکے ہیں۔ کہا مجھے پتا ہے کہ اللہ کے نبی کا مقام اللہ کے ہاں بہت اونچا ہے، دنیا کی نسبت وہ بہتر جگہ پر پہنچ گئے ہیں۔ پوچھنے لگے پھر ام ایمن روتی کیوں ہو؟ کہنے لگی اس لیے روتی ہوں کہ اللہ کی طرف سے وحی اترتی تھی، اللہ کا پیغام جبریل لے کے آیا کرتا تھا، یا ایھا النبی کی صدا بلند ہوتی تھی، یا ایھا الرسول کی پکار پکاری جاتی تھی، ہم اللہ کے تازہ پیغامات سنتے تھے۔ نبی کی وفات کے بعد جبریل نے آنا بند کر دیا ہے، وحی منقطع ہو گئی ہے۔ جب ام ایمن نے روتے ہوئے یہ بات کہی، وہ جو دلاسا دے رہے تھے، ام ایمن کو سمجھا رہے تھے، ان کو رونے سے منع کر رہے تھے، وہ دونوں خود بھی رونے لگ گئے۔ یہ موازنہ ہے اس ہستی کا جس ہستی پر جبریل اترتا ہے، جس کا اللہ نام لے کر کہتا ہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ اس نے چادر اوڑھ رکھی ہے، کمبل لپیٹ کر سویا ہوا ہے، اللہ وہی نقشہ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے اے چادر کے اوڑھنے والے اٹھ کھڑا ہو جا، فکبر، اپنے رب کی کبریائی بیان کر۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اللہ چادر اوڑھنے والے سے مخاطب ہو کر کہتا اٹھ کھڑا ہو جا، اب کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے، رب کی کبریائی بیان کر، لا الہ الا اللہ کی صدا لگا، لا الہ الا اللہ کی پکار مکے کے مشرکوں کے سامنے بلند کر۔ کیا یہی مقام، یہ مقام ہمارے امام محمد رسول اللہ کا ہے؟ کیا یہی مقام تمہارے امام کا بھی ہے؟ جس کی ہم اتباع کرتے ہیں اس کا یہی مقام ہے، جس کی تم تقلید کرتے ہو کیا اس کا بھی یہی مقام ہے کہ اللہ اس سے مخاطب ہوتا ہے؟ وہ چادر اوڑھتا ہے تو یہ چادر اوڑھنے والے کے نام سے مخاطب کر کے اس کو پکارتا ہے۔
یہ مسجد حرام میں ہوتا ہے، اس کو مسجد اقصی لے جاتا ہے اور قرآن کی آیات میں یہ نقشہ بیان کر دیتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، اور پھر مسجد اقصی سے اللہ کے نبی پہلے آسمان پر، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں پر جا پہنچے۔ کیا تمہارے امام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی مخاطب کر کے اس کا نقشہ قرآن میں بیان کیا ہے؟ اگر نہیں تو موازنہ کاہے کا؟ موازنے کی تک کیا بنتی ہے کہ ایک نبی کا مقابلہ موازنہ امتی سے کر دیا جائے؟ موازنے کی وجہ یہ بنتی ہے کہ ہم اس امام کو بطور اتباع کے، پیروی کے قبول کرتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ یہی وہ امام ہے جس کی تم نے اتباع کرنی ہے اور جس کی اتباع سے جنت ملتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اس امام کو چھوڑ کر تم اپنے امام کی تقلید کی دعوت دیتے ہو اور لوگوں کو کہتے ہو حنفی بن جاؤ۔ موازنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی، موازنہ صحیح نہیں، موازنہ ممکن نہیں کہ ایک نبی ہے اور ایک امتی ہے، ایک وہ ہے جس کا نام رب قرآن میں لیتا ہے محمد الرسول اللہ، اور دوسرا وہ ہے کہ جس کا کبھی اللہ نے تذکرہ نہ قرآن میں کیا نہ نبی کی حدیث میں ہوا۔ ایک وہ ہے جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اسلام ہے، جس کا رونا ہنسنا اسلام ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کی کوئی حرکت اسلام نہیں ہے۔ وہ نماز پڑھے تب بھی اسلام نہیں، روزہ رکھے تب بھی اسلام نہیں۔ ہاں یہ ہمارا امام جب نماز پڑھے گا تو اسلام بن جائے گا اور حکم ملے گا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طریقے سے پڑھنا جس طریقے سے تم نے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور وہ امام جس کو تم نے امام بنایا، جب وہ نماز پڑھتا ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، میں غلط بات کہہ سکتا ہوں، کر سکتا ہوں، میری نماز کو، میرے اعمال کو کتاب و سنت پر پیش کرنا، اگر کتاب و سنت کے موافق ہو لے لینا ورنہ رد کر دینا، یعنی وہ بھی سمجھتا ہے کہ میرا کیا ہوا کام دین نہیں بن سکتا۔ موازنہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ لوگوں نے اس امتی کو، جس نے نبی کی اتباع کا لوگوں کو حکم دیا، لوگوں نے اس امام کی تقلید کرنے کو واجب قرار دیا ہے اور اس کی تقلید میں جنت کو تلاش کرنا شروع کر دیا ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ موازنہ کر کے لوگوں کو بتلایا جائے کہ تمہارا امام بڑا یا ہمارا امام بڑا، تمہارے امام کی تقلید میں جنت ہے یا ہمارے امام کی اتباع میں جنت ہے۔ اللہ اپنے نبی کو قرآن مجید میں یوں مخاطب ہوتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایھا الرسول، اللہ نے قرآن مجید میں چند جگہ پر نبی کا نام لیا ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اکثر جگہ پر کثرت سے اللہ تعالیٰ نے نام لے کر نہیں عہدے سے مخاطب کیا ہے۔ جیسے کوئی کمشنر، کوئی ڈی سی، ایس پی، ایس ایس پی، اس کو لوگ مخاطب ہوں بڑے یا چھوٹے اس کے عہدے سے مخاطب ہوتے ہیں، نام سے نہیں۔ نام سے پکارنا، آپس میں ایک دوسرے کے بڑے کا نام لے کر اس کو پکارنا، یہ بے ادبی شمار ہوتی ہے۔ باپ کا نام عبد الرحمن ہو تو یہ نہیں بیٹا کہتا عبد الرحمن ادھر آؤ، بلکہ کہتا ہے بابا جی، ابا جی، ابو جان تشریف لائیے۔ نام لینا گستاخی ہوتی ہے۔ اور یہاں ایک فرقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے اسی یا محمد کہنا ہے، وہابیہ میں سڑ گئی رہنا ہے، یعنی ہمیں جلانے کے لیے، نبی کی گستاخی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یا محمد کے نام سے پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کا نام لے کر پکارنے کو جہالت قرار دیا۔ ینادونکم من وراء الحجرات، یہ آپ کے کمروں کے
حجروں کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ کا نام لے کر کہتے ہیں یا محمد اخرج الینا، اے محمد ہمارے پاس آئیے۔ نام لینا بے ادبی ہے، ان کو پتہ نہیں۔ ادب کیا ہے؟ عہدے کا ذکر کیا جائے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول، اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دے جو تیرے رب نے تجھ پر نازل کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر تو نے میرا پیغام نہ پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، تو نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ جب یہ پیغام رسالت کا پہنچایا جائے گا، یہ نہیں کہ پھول پیش کیے جائیں گے، کھانے کی دعوت دی جائے گی، نعرے بلند ہوں گے، بلکہ کیا ہوگا؟ پتھر پڑیں گے، گالیاں سننی پڑیں گی، لوگ تانے دیں گے، ساحر اور شاعر کہا جائے گا، لوگ قتل کے ارادے کریں گے۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ میرا توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچا، واللہ یعصمک من الناس، لوگ تجھے اس کے بدلے میں قتل کرنا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ لوگوں سے تجھ کو محفوظ کر دے گا۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، یہ ہمارے امام کی شان ہے کہ جب وہ دعوت تبلیغ لوگوں کو دے، توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، لوگ اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوں، اللہ خود مقابلے میں آ کر کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اے محمد پرواہ نہ کرنا علیہ الصلاۃ والسلام، اے میرے رسول پرواہ نہ کرنا، واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے محفوظ کرنا یہ میرا کام ہے۔ ایک آیت میں فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اے نبی کھول کر بیان کر دے جو تجھے حکم دیا گیا ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں اللہ کے علاوہ۔ یہ نہیں کہا کہ مصلحت دیکھنی ہے، سیاسی رنگ دیکھنا ہے، جماعتیں دیکھنی ہیں، لوگوں کے تیور دیکھنے ہیں، اس کے مطابق بات کرنی ہے۔ فرمایا فاصدع بما تؤمر، جس کا تجھے حکم دیا گیا ہے وہ حکم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان کر دے، فاصدع کھول کر بیان کر دے، لا الہ الا اللہ، نہ میں لات کو مانتا ہوں، نہ منات کو مانتا ہوں، نہ حبل کو مانتا ہوں، نہ عزا کو مانتا ہوں، الا اللہ، میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، مشرکوں سے منہ پھیر لے، مشرکوں سے اعراض کر، مشرکوں کی پرواہ نہ کر۔ انا کفیناک المستہزئین، ہم تجھ سے مذاق کرنے والوں کو سزا دینے کے لیے کافی ہیں۔ ایک جگہ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے تجھے محفوظ کرنا، وہ تجھے قتل کرنے کا ارادہ کریں گے، ہم تجھے لوگوں سے محفوظ کریں گے۔ دوسری جگہ فرمایا انا کفیناک المستہزئین، جو تجھ سے مذاق کرنے والے ہیں ان کو سزا دینے